پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ الرحمن الرحیم، السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ اتفاق سے یہ کراچی یونیورسٹی سے سپاس نامہ ملا تھا قادیانی کے مضمون اور مبالغے کے اوپر۔ تو مرزا قادیانی جو تھا اس کے نبوت کا دعویٰ تو تھا، لیکن جو اس کا اوریجنل دعویٰ تھا اور آخری وقت تک تھا وہ امام مہدی ہونے کا تھا۔ وہ امام مہدی جو ہم لوگ کا ایمان ہے کہ قیامت کے پہلے آئیں گے، اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آ جائیں گے، دونوں مل کے کام کریں گے۔ تو جب وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو آٹومیٹک سوال تھا کہ اگر تم امام مہدی ہو تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو وہ چونکہ جھوٹا دعوے دار تھا تو وہ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ گئے، وہ سری نگر میں دفن ہے، نہ وہ گئے اور نہ وہ آئیں گے، جاتے تو آتے، جب گئے نہیں تو آنے کا سوال ہی نہیں آتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے لیے اس کو بہت دلیل دینا پڑا۔ پہلا دلیل جو دیا تھا وہ ایک انجام حاتم کتاب تھا، اس سے وہ دلیل دینے کا کوشش کیا کہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا ہے، یہ 5واں سورہ، اس کا 117 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تو نے چاہا تھا کہ تمہیں بھی لوگ معبود سمجھے، میرے سوا کوئی الہ سمجھے؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ جب تک موجود تھے نگران تھے، اس کے بعد آپ نگران ہو گئے۔ تو خیر اس کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ ادھر میں عیسیٰ علیہ السلام جو لفظ یوز کر رہے ہیں کہ ہم گواہ تھے، نگران تھے جب تک موجود تھا، جب تو نے مجھے توفیت نہیں کر دیا۔ ہم لوگ بولتے توفیت نہیں کہ میں نے اوپر اٹھا لیا، اور مرزا غلام بولتا ہے کہ اس کے میں نے صرف موت ہے ادھر، اکارڈنگ ٹو ہم صرف موت ہے، اور اس کے مطلب یہ ہوا کہ جب تک زندہ تھے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو معبود نہیں بنایا گیا، خدا کا بیٹا نہیں بنایا گیا۔ وہ جب فوت ہو گئے تو اس وقت پھر ان کو معبود وغیرہ بنائے، خدا کا بیٹا بنائے۔ پھر بولتا ہے اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہے تو موت کے بعد خدا کا بیٹا بننا تھا۔ اگر آسمان پہ زندہ ہے تو ابھی تک خدا نہیں بننا چاہیے، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ خدا کا بیٹا بنا رہے اور معبود بنا رہے۔ تو چونکہ معبود بعد میں بننا ہے، موت پہلے آنا ہے، تو وہ سری نگر کا موت کو بولا کہ وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، وہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا پورا کہانی، جیوگرافی، ہسٹری سے اسکیچ کیا، اور اس میں بتانے کا کوشش کیا کہ یہ کروسیفائیڈ ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیہوش کر دیا، وہ بیہوش کے عالم میں یہودی لوگ ان کو دفن کر دیے مردہ سمجھ کے۔ 3 دن بعد ہوش میں آئے، شاگردوں سے ملے، پھر ہجرت کر کے چلے گئے، اور فائنلی سری نگر میں بہت ان کو عزت ملا، اور وہاں پر ہی وہ فوت ہوئے، وہیں دفن ہوئے۔ ایک مزار بھی بتا دیا کہ یہ مزار ان کا ہے، مگر امپورٹنٹ پوائنٹ جو بول دیا وہ یہ بولا کہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اب اگر 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو جو موجودہ کیلنڈر ہے 2025، یہ AD جو لکھتے ہیں آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اس کے میں نے اینو ڈومینو، اس کے میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو یہ کیلنڈر سٹارٹ ہوا، ان کے موت کے بعد نہیں ہوا۔ تو جب 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو جب 120 سال کے عمر میں فوت ہوئے تو سن 120 میں فوت ہوئے، آٹومیٹک ہو گیا۔ اچھا، اب بولتا ہے کہ موت کے بعد شرک ہوگا، معبود بنیں گے، تو پھر سن 120 کے بعد ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ہز بکس۔ تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی، اس میں بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ تو پولس جو ہے
ان سے 4 سال عمر میں کم تھا، سن 4 میں پیدا ہوا تھا، اور یہ سن 65 میں فوت ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے فوت ہونے کے بعد بھی 55 سال زندہ تھے، 120 سن میں فوت ہوئے. 65 اور 55 پہ 120. تو اس کا جو وہ دعویٰ ہے کہ موت کے بعد ہوا، وہ نہیں ہوا. سری نگر میں زندہ تھے اور ادھر ہو گیا. اور قادیانی لوگ کا بولنا ہے کہ اگر آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو قادیانیت زندہ ہے. تو یہ اب ثابت ہو گیا کہ سری نگر کا موت جعلی ہو گیا، آسمان کا زندگی صحیح ثابت ہو گیا، تو وہ قادیانیت بھی غلط ثابت ہو گیا. اور امام مہدی کا دعویٰ غلط ہو گیا تو باقی سب دعویٰ غلط ہو گیا، کیونکہ اگر سچا نبی ہوتا تو جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا، جھوٹا نبی بھی دعویٰ ہو گیا. اچھا، اب یہ مضمون اتنا کلیئر تھا کہ میں نے بولا قادیانی جج بھی منظور اور دنیا کے ہر عدالت منظور، پاکستان کا شرط نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جج خالی بولتے کہ یہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام رہے گا. اب 3.5 کروڑ ہو کے وہ تو بڑھتے جاتا ہے. لیکن اس کا جواب یہ لوگ نہیں حاصل کر سکے، کیونکہ قادیانی جج بھی منظور تھا. تو شرم کا بات تھا کہ پھر بھی کیوں نہیں انعام حاصل کر رہے، تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تمہارے لیے. تو اس کے اوپر پھر مباہلہ کیے یہ لوگ. مباہلہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے. مناظرے میں بات چیت ہوتی ہے اور مباہلہ میں بات چیت بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا لعنت بھیج کر وضاحت کرتا ہے کون سچا کون جھوٹا. تو اللہ کے فضل سے وہ 3 جون کو میرے کو مباہلہ آفر کیا، یہیں کراچی ماڈل کالونی میں. 6 گواہ بھی تھے، 2 آدمی کا کتابچے میں ہے مباہلہ کا ایگریمنٹ لکھا ہوا. اور اس کے بعد پھر 30 جولائی کو لنڈن کے جلسہ میں 34واں جلسہ تھا، تو اس کا جو خلیفہ مرزا طاہر تھا وہ مباہلہ اناؤنس کرنے کا اعلان کیا. بولا میں آپ کے سامنے بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. لیکن مباہلے کے ایگریمنٹ میں شرط تھا کہ مباہلہ کا اناؤنسمنٹ پاکستان میں کروں گا ایڈورٹائز، اور لنڈن کے جرائد میں قادیانی لوگ کریں گے. تو لنڈن کے جرائد میں سب سے پہلے جو مباہلہ کا خبر چلا وہ 20 اگست 1999 کو چھپا. 20 اگست 1999 کو چھپا، اور اسی دن چند گھنٹوں کے پہلے جمعہ کا خطبہ دینے آیا تھا مرزا طاہر، اور وہ 10 منٹ کا خطبہ دینے کا کوشش کیا. کسی کو 1 لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کے زبان پر فالج نما اٹیک آ گیا. ختم نبوت ادارہ جو تھے نمائش میں، اس کا میگزین نکلتا ختم نبوت، اس میں لکھا تھا، یہ کوریج دیا تھا. بولا تھا کہ 10 منٹ کا خطبہ دیا جس کے 1 لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا. یوں لگتا تھا کہ ملعون کے زبان پر فالج کا حملہ ہے. اور یہ فضل اخبار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر خطبہ تو نشر ہوتا تھا ٹی وی میں لائیو، لیکن یہ والا نہیں ہوا. اس کا لکھا ہے کہ 20 اگست کا خطبہ نشر نہیں ہوا، اور 13 اگست کا نشر ہوا تھا. اس کے بعد 28 سپٹمبر یا اکتوبر ایسا کچھ ہے، یعنی 28 دن بعد تو پھر اس کا نشر ہوا تھا. تو اس روز کا نہیں ہوا، تو اسی دن جس دن شرط پورا کیا پرنٹ کیا اخبار میں، اسی دن اس کے اوپر لعنت آ گیا. اور اس کا دادا جو جھوٹا نبی تھا وہ بولا تھا کہ اگر مباہلہ ہو جائے تو سچا جو ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. تو یہ 19 اپریل 2003 میں فوت ہو گیا. ابھی 2025 ماشاءاللہ چل رہا ہے، میں زندہ ہوں کر رہا ہوں. تو اس کے دادا کے قول کے مطابق بھی وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. اور شیطان کے چلے ایک کتاب چھپا جس میں جو پولوس کا جو پوائنٹ تھا جس کے اوپر مباہلہ ہوا تھا، اس پوائنٹ کو اپنا ایمان بنا لیا. اور اس میں 13-14 دفعہ لکھا ہوا ہے شیطان کے چلے میں کہ جب وہ سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو فلسطین میں پولوس کے ذریعے تخم ریزی ہو گیا تھا. تو یہ اپنا ایمان بھی تبدیل کر لیا. تو اس کے ساتھ آپ کا شکریہ سننے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کھیل دے.